بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. انڈیپینڈنٹ اردو کے جو ججز ہیں ماشاء اللہ ویل نون، خود بھی فکشن رائٹر، انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ پچھلے 10 سال میں ان کے مطابق اردو میں جو بہتر یا بہترین وٹوا ناول لکھا گیا وہ خس و خاشاک زمانے. تو آئی ایم آنرڈ. نیچرلی اپریشیشن جب بھی کسی چیز کی ہوتی ہے، آپ نے اس کے اوپر مشقت کی ہوتی ہے، اپنی زندگی صرف کی ہوتی ہے، اپنا وقت صرف کیا ہوتا ہے، اپنا خاندان صرف کیا ہوتا ہے، اپنا معاشرہ. یو ہیڈ ٹو ابینڈن ایوری تھنگ اینڈ دین یو رائٹ اے ناول. تو اس کی جان سے بھی اپریشیشن آئے، وہ ظاہر ہے کہ بھئی آپ کو خوش کر دیتی ہے. تو ہم خوش ہوئے. خس و خاشاک زمانے بہت ضخیم ناول ہے. میری کوئی انٹینشن نہیں تھی اس کو ضخیم کرنے کی، لیکن وہ پیریڈ جو تھا وہ بہت طویل تھا. فرام 1930 رفلی ٹو 2012. بیسیکلی یہ پنجاب کی کہانی کیونکہ میں پنجابی ہوں. میں نے پنجاب کے بارے میں ہی لکھنا. آئی نو دا کلچر. بیسیکلی میں گاؤں کا رہنے والا ہوں، بورن اینڈ بریڈ ان لاہور، بٹ میرے اندر جو اسٹریک ہے وہ گاؤں کی ابھی تک چل رہی، دیٹ از اسٹل لیونگ. چنانچہ ایک ناول جو ہے اس کی تفصیل سے بات نہیں ہو سکتی. تفصیل سے بات کرنے کے لیے 100 سال چاہیے، کیونکہ 100 سال کا ہے. تو مختصراً یہ کہ 2 گاؤں ہیں 1930s میں، اور ان میں جو جاٹ ہیں، جاٹ سے مراد ہے زمیندار ہے، کلٹیویٹرس. اور یہ وہ چودھری نہیں ہیں جو آپ فلموں میں دیکھتے ہیں، مونچھوں والے، تروں والے. دے نارمل کلٹیویٹرز، تھوڑی بہت لینڈ ہے، لیکن ان کی اپنی ایک روایات ہیں، ان کی اپنا ایک کلچر ہے. کئی جگہ وہ رف ہو جاتے ہیں، کئی جگہ جنگلی ہو جاتے ہیں، کئی جگہ ہائیلی سفسٹیکیٹڈ ہو جاتے ہیں. دیٹ سارٹ آف تھنگ. تو وہاں سے وہ ناول شروع ہوتا ہے، اور امیر بخش اس کا سینٹرل کریکٹر ہے جو لاہور آتا ہے. پھر اس میں لاہور ہے. میرے تمام ناولس میں لاہور جو ہے وہ مرکزی کردار ادا کرتا ہے. یہ بیسیکلی ایک جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا تخلیق کی ہے، تو مصنف بھی ایک دنیا تخلیق کرتا ہے. اور he has to be responsible for all those characters he creates. ان کی زندگی، حیات، موت، یہ اس کے اوپر اس کا ہوتا ہے، اور اس کو چلانا ہوتا ہے اس نظام کے تحت. تو اس میں 76 کریکٹرز ہیں. اس میں پری پارٹیشن جو ہیں 6 کریکٹرز بھی ہیں. پارٹیشن کے بعد کینیڈا کی بہت ایکسٹینسو ہے، امریکہ کا بہت ایکسٹینسو ہے. جب یہ ان میں سے کچھ لوگ ادھر چلے جاتے ہیں، تو اس میں ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی کہ بھئی مجھے انڈیا سے، راجستھان سے ایک ٹیلی فون آیا کہ سردار صاحب تھے، اراؤنڈ اباؤٹ 95 میں بھی. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ جی میں آپ کا آج کل ناول پڑھ رہا ہوں. وہ کسی طرح انہوں نے حاصل کر لیا، رہنے والے یہیں کے تھے، یہاں سے امیگریٹ کیا. تو میں نے ایک بات آپ سے پوچھنی ہے. میں نے کہا جی فرمائیں. کہنے کہ جی آپ، مجھے پتہ ہے آپ کتنے سال کے، تو آپ نے سکھ ماحول یا سکھ سے جو بھی جس طرح اٹھتے بیٹھتے ہیں، جو بھی ان کے کریکٹر ہوتے ہیں، وہ تو آبزرو نہیں کیے، لیکن اس میں بڑی پاورفل ڈسکرپشن ہے. تو ویئر ڈیڈ یو گیٹ دیٹ؟ تو میں نے کہا جی ایک تو ہمارے استاد بہت سارے ہیں، بڑے جائنٹ ہیں، بیدی ہیں، بلونت سنگھ ہیں، اس طرح اور لوگ ہیں. کہنے کہ نہیں آپ ان سے مطلب اور طرح کے شاید پیٹرن پہ لکھا ہے آپ نے. تو میں نے کہا دیکھیں میں بڑی فرینکلی آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم جو ہیں جاٹ جو ہیں، یہ جتنے بھی آج کل باجوہ صاحب ہیں یا مطلب تارڑ ہیں، یہ چیمہ ہیں، چٹھے ہیں، جتنے بھی ہوتے ہیں، بیسیکلی پہلے یہ سکھ تھے. 200-300 سال پہلے مسلمان ہوئے. تو میں نے کہا کہ اس میں بھی میرے ناول کا ایک کریکٹر جو ہے نا وہ جاٹ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بھئی ایک جاٹ کا مذہب نہیں ہوتا، اس کا مذہب صرف زمین ہوتی. چنانچہ جب وہ کنورٹ بھی ہوتا ہے تو وہ کنورٹ زمین کے حوالے سے ہوتا ہے، لیونگ کے حوالے سے ہوتا ہے، پریئرز کے حوالے سے ہوتا ہے، اس کی خصلت نہیں بدلتی.
چنانچہ ہمیں بھی بہت ساری وہ خصلتیں چلی آ رہی. تو اس میں جو جسونت سنگھ ہے وہ میری والدہ کا چاچا ہے, اس کا نام بدل دیا. قائم دین اس کا نام تھا, اس کا نام جسونت سنگھ رکھ دیا. وہاں پہ اگر کوئی خاتون تھی, پروین تھی, وہ بسنت کور ہو گئی ہے. ایگزیکٹلی وہی پیٹرن ہے. تو اس لیے میں نے کسی تو اس میں سکھ کلچر کا بھی بہت ایکسٹینسو ہے. اس کے بعد 47 کی پارٹیشن ہے, اس کے اوپر بھی بہت لوگوں نے کامنٹ کیا ہے. وہ میں نے چونکہ دیکھی ہے, ون آف دا لاسٹ پرسنس کہ جس نے لاہور میں پہلی لاش دیکھی, اور جسٹ اسکول کے کرفیوز دیکھے, باقی آگ لگتی دیکھی. میرا ناول راکھ جو ہے وہ ڈپکٹ کرتا ہے ٹوٹل پارٹیشن کو. چنانچہ اینڈ لیس اس کے بارے میں بات ہو سکتی ہے. اس کا ایک میں عرض کر دوں, اس کا جو مرکزی کردار بن گیا ہے, میں ان ناولسٹ میں نہیں ہوں جو ڈیسائیڈ کرتا ہوں کہ یہ مرکزی کردار ہے, اس کو میں لے کے آگے چلوں گا, یہ ذیلی کردار ہے. نو, آئی کریٹ اے ورلڈ. مطلب ایک اس میں مختلف کریکٹرز ہوتے ہیں, پھر ان کی مرضی ہوتی ہے کہ کون پرومیننٹ ہوتا ہے. ایٹ ٹائم جس کے بارے میں مجھے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ پرومیننٹ ہوگا, وہ ہو جاتا, وہ سرکش ہو جاتے. آئی فیل کہ بھئی اچھا ناول یا بڑا ناول وہ ہوتا ہے جس میں کردار سارے تابع نہ ہوں مصنف کے, ان میں سے کوئی نہ کوئی بغاوت کر دے اور وہ کہے کہ نہیں, میری اپنی زندگی ہے, میں اس کو اس طرح گزاروں. چنانچہ اس میں بھی یہی ہوا کہ سرو سانسی کا ایک کردار ہے. یہ سانسی لوگ سارا کچھ کھا پی جاتے ہیں, گاؤں میں ہوتے ہیں, بیل مردے سارا ہر چیز کھا جاتے ہیں. وہ بڑا اسٹرانگ ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس یہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں کھانا, وہ نہیں کھانا, یہ قدرت نے جو کچھ پیدا کیا وہ کھانے کے لیے کیا ہوا. دیٹ از وائی آئی ایم سو اسٹرانگ. اور سرو سانسی جو ہے وہ ڈپکٹ کرتا ہے پوری نیچر کو, اس کی جو عادتیں ہیں ساری. اور وہ پھر آہستہ آہستہ جب وہ شہر جاتا ہے وہاں بھی اس کی عادت وہ تھوڑی سی رہتی ہے, نیولے کھانے کی, جا کے بھون کے کھا رہا ہوتا چوری چوری وغیرہ وغیرہ. اینڈ آئی واز امیزڈ, یہ میرے پلان نہیں تھی کہ فرام بگننگ ٹل دا اینڈ جو کریکٹر سروائیو کرتا ہے نا سب سے زیادہ, 100 سال تو نہیں رہتا وہ, لیکن سب سے زیادہ جو سروائیو کرتا ہے وہ سرو سانسی ہوتا ہے. اینڈ ہینس اٹ بیکمس دا سینٹرل کریکٹر. انڈیپینڈنٹ اردو والے انہوں نے جو اس کو جو بھی سروے کیا ہے یا کریٹک بیٹھے ہیں, انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ پچھلے 10 سال میں یہ سب سے اچھا ناول آیا ہے. تو اس سے میرا خیال ہے کہ اس کی پوزیشن بھی بہاؤ کے مقابلے میں مضبوط ہو گئی. شکریہ.